الحمدللہ بنعمت الایمان، الحمدللہ بنعمت الاسلام۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دروس میں ہم نے سیرت النبی کے جو 2 درس گزرے ہمارے، تو پہلے درس میں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان مبارک قبیلہ اس تعلق سے ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد دوسرے درس میں ہم نے دیکھا تھا عبد المطلب کون تھے، کیا تھا ان کا معاملہ۔ اب انشاءاللہ آج کے تیسرے درس میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کون تھے آپ کے والد؟ عبداللہ۔ اور یہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ کس کے؟ عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو یہ والد عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب کے سب سے چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے، ذبیح، ذال با یا ح، ذبیح، ذبح بولتے ہیں ہم اردو میں، ذبح۔ تو یہ عربک ورڈ ہے ذبح، ذبیح ان کو کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدوائی کے دوران، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا نا زمزم کی کھدوائی کب ہوئی تھی؟ عبد المطلب نے اس کو پھر سے کھوج کر نکالا تھا۔ آپ کے خواب میں آیا تھا نا کہ یہاں پر کنواں ہے اور اسے کھودو، کنواں نکلے گا، اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی خواب میں۔ کیونکہ عبد المطلب بہت نیک تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ ہے دیکھو اور اس کو کھودو تو وہاں پر پانی کا چشمہ نکلے گا۔ اور بہنوں یہ سب کو معلوم ہے آپ کو کہ عرب میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے، یعنی وہاں پر بڑے بڑے سمندر ہیں لیکن میٹھے کنویں، میٹھے پانی کے کنووں کی بہت قلت۔ تو یہاں وہاں پہ دیکھیے، اب دور حاضر میں بھی جب آپ عرب کنٹریز کو جاتے ہیں تو وہاں پر پیٹرول سستا ہے اور پینے کا پانی مہنگا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کنویں کی، میٹھے پانی کی بہت اہمیت تھی وہاں پر۔ تو جب زمزم کی کھدوائی ہوئی، جو کہ عبد المطلب نے چند قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کھدوائی کی، تو یہ تو کریڈٹ جانا چاہیے تھا عبد المطلب کو ہی، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، جبکہ وہ لوگ تو صرف کھودنے میں تھوڑا سا ہیلپ کرے آ کے ٹھہرے، لیکن یہ تو اصل تو حقدار اس کے عبد المطلب بھی تھے، لیکن وہ لوگ کیا بولے کہ نہیں ہم بھی شرکت دار ہیں اس میں۔ اور اس کے لیے اس زمزم کے کنویں کے لیے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا جو بڑی مشکل سے حل ہوا اس جھگڑے کا۔ تو یہ دیکھ کر، یعنی عبد المطلب کی اولاد جب تک نہیں تھی تو آپ نے کیا نیت کی؟ عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہو گیا، یعنی اتنا تندرست توانا ہو گیا، جوان ہو گیا، پورے 10 کے 10 باحیات رہے اور سب جوان ہو گئے، تو پھر میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ کون نیت کیے تھے یہ؟ عبد المطلب۔ اور کیوں نیت کیے تھے؟ جب کنویں کا جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں سب آ کے ان سے جھگڑنے لگے اور بہت ہی مشکلوں سے وہ جھگڑا یعنی فروغ ہو سکا، یعنی اس کو یعنی جیت گئے عبد المطلب۔ لیکن جب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو 10 لڑکے دیں گے اور ہر ایک جوان مقابلے کے قابل ہو جائے گا تو اس وقت میں ایک لڑکے کو اس میں سے اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا، یعنی واقع میں ان کو اس واقعے کے بعد 10 بیٹے ہوئے الحمدللہ، اور ان 10 بیٹوں کو اللہ نے جوان بھی کیا ماشاءاللہ، اور وہ طاقتور ہو گئے۔ تو جب وہ پورے طاقتور ہو گئے، جوان ہو گئے 10 لڑکے، تو عبد المطلب کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ انہوں نے ایک کو کہا تھا نا، یعنی 10 میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو جب وہ اب کیسے سلیکٹ کریں گے؟ 10 میں سے سلیکشن کیسے ہوگا؟ تو کیا کیا عبد المطلب نے؟ 10 لڑکوں کے نام لکھے 10 صفوں پر، یعنی چٹھیوں پر نام لکھے 10۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ قرعہ اندازی کی۔ قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ کس کا قرعہ نکلا؟ عبداللہ کے نام کا۔ لہذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ کون؟ عبد المطلب۔ کس کو ذبح کرنے کے لیے؟ ان کا بیٹے عبداللہ کو، کیونکہ نام عبداللہ کے نام کی چٹھی اٹھی تھی، یعنی سب 10 لڑکوں کے نام لکھ کر
آپ نے قرآن ڈالا تو اس میں سے عبداللہ کا نام نکلا. تو جب جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس لے کے گئے تو قریش نے انہیں روک دیا. بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں یہ دونوں سختی سے ان کو منع کیے. بولے کہ کچھ تو ہو اس کا فیصلہ، یعنی کچھ تو حل نکلے. ایسا نہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کچھ تو حل نکلے گا نا. تو پھر بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں. تو پہلے 10 اونٹ ڈالے تھے، یعنی طویل ہے یہ واقعہ. پہلے 10 ڈالے، 10 اونٹ کا خورا ڈالے، پھر ایک عبداللہ کا. تو دونوں میں سے عبداللہ کا ہی نکلا عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے. پھر 20 30 40 ایسے ہوتے ہوتے 100 اونٹ جب آیا، 100 پہ آیا، تو اس وقت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، ان 100 اونٹوں کا نام نکلا. تو 100 اونٹوں کو انہوں نے ذبح کیا عبداللہ کے بدلے میں. تو چنانچہ عبد المطلب نے کیا کیا، ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب اول میں نے آپ کو بتایا تھا، فرسٹ درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کہاں تک جا کر ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. اسی طرح آپ کو 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا. تو یہ تھے عبداللہ. اب عبداللہ کی شادی کس سے ہوئی؟ آمنہ بنت وہب سے. آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ عبداللہ کی آمنہ بنت وہب سے، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایا خاتون تھیں. وہ بھی بہت نیک اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی قریش کی معزز بلند پایا خواتین، کردار رکھنے والی خواتین میں سے ایک خاتون تھی حضرت آمنہ بنت وہب. ان کے والد کا نام وہب تھا. تو سبحان اللہ، ان کے والد وہب بھی بنو زہرا کے سردار اور عالی نسب میں سے تھے. تو بہت ہی اچھا خاندان، عزت والا، شریف اور مانا ہوا خاندان تھا ان کا. تو سبحان اللہ، واقعتاً یہ حضرت ان کے بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی شادی کس سے کروائی؟ آمنہ سے. آمنہ کون ہے؟ جو قریش کی سب سے بلند پایا خاتون، اور ان کے والد بھی کون تھے؟ وہب بھی بنو زہرا کے سردار اور عالی نسب تھے. آمنہ کی شادی کے بعد وہ امید سے ہو گئی، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی. ادھر کچھ عرصہ بھی یعنی کچھ عرصہ ہوا، یعنی شادی کا کچھ عرصہ ہوا اور وہ پریگننٹ ہو گئی. اور عبد المطلب نے کیا کیا؟ عبداللہ کو کہا کہ تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام یا مدینہ کو جائیں. مدینہ ملک شام کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ عبد المطلب نے. کس کو؟ اپنے بیٹے عبداللہ کو. تو ان کی شادی ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے، ایک تھوڑا سا عرصہ گزرا، تو پھر اس کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو بھیجا. تو عبداللہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام گئے. واپسی پر مدینے میں ہی انتقال ہو گیا ان کا. کس کا؟ حضرت عبداللہ کا. تو دیکھیے سبحان اللہ، یہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسے عبد المطلب کے ساتھ ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے درس میں کہ عبد المطلب جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، شیبہ ان کا نام تھا نا، جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی والدہ کون تھی؟ شیبہ، سوری سلمہ. سلمہ یہ شیبہ کی والدہ تھی. شیبہ یعنی عبد المطلب، ان کی والدہ کون تھی؟ سلمہ. تو یہ سلمہ جب یعنی ان کے ہسبینڈ جب ملک شام گئے تھے، اور ان کے ہسبینڈ کون تھے؟ سلمہ کے ہاشم. تو یہ ہاشم بہنوں جب وہ گئے تھے کس کو؟ سلمہ کو چھوڑ کر، تو کیا ہوا تھا؟ عبد المطلب پیدا ہوئے، شیبہ پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نہیں تھے، عبد المطلب کے والد نہیں تھے. ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے. آپ کے انتقال کے تقریباً 6 ماہ بعد کچھ پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ ہاشم سلمہ کو چھوڑ کر گئے تھے اور فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا، اور عبد المطلب یتیم پیدا ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہی پیدا ہوئے. اسی لیے عبد المطلب ان کو بہت چاہتے تھے، کیونکہ انہیں درد معلوم تھا یتیمی کا. کس کو؟ عبد المطلب کو. عبد المطلب کے والد ان کو ایک درد تھا یتیمی کا، تو وہ یتیمی کا درد انہوں نے
جب یہ دیکھا کہ ان کے پوترے بھی یتیم پیدا ہوئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب بہت چاہتے تھے۔ تو بہنوں، یہ تھے عبداللہ کے بارے میں کہ عبداللہ کی کیسی شخصیت تھی، اور آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ ملک شام گئے سفر پر، اور واپسی میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، اور وہیں ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح سے علم حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔